ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے بہلول دانا کو دربار میں طلب کرنے کا حکم دیا تو خلیفہ کا ایک کارکند فوراً بہلول دانا کی تلاش میں روانہ کر دیا گیا۔ بہلول دانا اسے کہیں بھی نہ ملے۔ نہ وہ اس ویران کھنڈر میں تھے کہ جہاں ان کا بسیرا تھا، اور نہ ہی وہ اس قبرستان میں تھے جہاں وہ اکثر کسی سوچ میں ڈوبے رہتے تھے۔ کسی نے اس کارندے کو بتایا کہ بہلول دانا کو مسجد کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے۔ یہ سن کر کارندہ بھی مسجد کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ بہلول دانا اپنے جوتے ہاتھ میں لیے، چھڑی بغل میں دبائے، گرتے پڑتے مسجد سے باہر نکلے اور جس طرف ان کا منہ تھا اسی طرف بھاگتے چلے گئے۔ ان کے پیچھے شور بلند ہوا، پکڑنا، دیکھو جانے نہ پائے، پکڑو اس دیوانے کو، اس گستاخ کی خبر لو۔ کچھ نوجوان طالب علم مسجد سے نکلے اور شور کرتے ہوئے بہلول دانا کا پیچھا کرنے لگے۔ بہلول دانا خود کو سنبھالتے ہوئے لڑکوں کی پکڑ سے نکل جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آخرکار ان لڑکوں کی تیز رفتاری نے انہیں پکڑ لیا اور وہ بہلول دانا کی پٹائی کرنے لگے۔ ارے گستاخ، تیری اتنی جرأت، تو نے ہمارے استاد کو مٹی کا ڈھیلا مارا! ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تیری جان لے لیں گے، جاہل دیوانے! حضرت بہلول صفائی دینے لگے۔ ہاں ہاں، میں نے اسے مارا ہے، میں کب انکار کرتا ہوں، لیکن اسے لگا کہاں ہے؟ اگر اسے لگا بھی ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تم خواہ مخواہ شور کر رہے ہو۔ ہٹو پیچھے، چھوڑ دو مجھے۔ ہارون الرشید کا کارندہ بھاگ کر قریب پہنچا اور بیچ بچاؤ کرتے ہوئے بولا، تم لوگ کیوں اس دیوانے کے پیچھے پڑے ہو؟ کچھ انصاف سے کام لو۔ تم لوگ اتنے سارے ہو اور یہ بیچارہ اکیلا، پہلے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ تبھی ایک لڑکا غصے میں بولا، یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہوا؟ اس دیوانے نے ہمارے استاد محترم کو مٹی کا ڈھیلا کھینچ مارا ہے جو سیدھا ان کی پیشانی پر لگا ہے۔ ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ ان لڑکوں نے پھر بہلول دانا کو پکڑ لیا تو ہارون الرشید کے کارندے نے انہیں روک دیا اور بولا، مگر ہوا کیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ بہلول کا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ ہمارے استاد محترم کی شان اس سے بلا تر ہے کہ وہ اس جیسے کے ساتھ جھگڑا کریں۔ وہ تو ہمیں معمول کے مطابق درس دے رہے تھے کہ نہ جانے کہاں سے یہ دیوانہ نمودار ہوا اور ان کی پیشانی پر ڈھیلا کھینچ مارا۔ آپ درمیان سے ہٹ جائیں، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ آج تو ہم اسے ایسا سبق سکھائیں گے کہ یہ اپنا سارا پاگل پن بھول جائے گا۔ ایک لڑکے نے اپنی بات ختم کر کے پھر بہلول کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو ہارون کے کارندے نے اس کا بازو پکڑ لیا اور بولا، بات سنو لڑکے، کہ سب جانتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، پھر خلیفہ ہارون رشید کا رشتہ دار بھی ہے، تم اسے مار کر قانون ہاتھ میں نہ لو۔ اسے قاضی کے پاس لے جاؤ، وہی صحیح فیصلہ کرے گا۔ بات لڑکوں کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ بہلول کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور قاضی کو تمام ماجرا کہا سنایا۔ تب حضرت بہلول دانا نے کہا،
ذرا اپنے استاد محترم کو بھی بلاؤ۔ مدعی کے بغیر تم دعوی کس طرح پیش کر سکتے ہو؟ بہلول درست کہتا ہے، تم اپنے استاد کو بلاؤ، کیونکہ مدعی تو وہی ہے۔ ہم بھی دیکھ لیں گے کہ ضرب کتنی شدید ہے۔ قاضی نے فوری طور پر حکم صادر کر دیا تو ان میں سے کچھ طالب علم گئے اور اپنے استاد محترم کو بلا لائے۔ قاضی کے سامنے مقدمہ شروع ہو گیا تو بہلول دانا نے قاضی سے کہا، قاضی جی، کیا میں لڑکوں کے استاد محترم سے بات کر سکتا ہوں؟ قاضی نے اجازت دیتے ہوئے کہا، ہاں، شوق سے۔ تب بہلول نے استاد محترم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میرے عزیز، میں نے تجھ پر کون سا ظلم کیا ہے؟ اس پر استاد محترم سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اس ڈھٹائی پر غصے میں کہا، عجیب مسخرے ہو تم! ابھی تم نے سب کے سامنے میری پیشانی پر مٹی کا ڈھیلا مارا۔ بھائی، اس سے تجھے کیا فرق پڑا؟ تم بھی مٹی سے بنے ہو اور وہ ڈھیلا بھی مٹی کا تھا۔ ابھی تم خود ہی اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے تھے کہ امام جعفر پہیے جو یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ شیطان ناری مخلوق ہے، وہ آگ سے بنا ہے اور اسے آگ بھلا کیا تکلیف پہنچائے گی؟ تو بھی خاکی ہے اور مٹی سے بنا ہوا ہے، اور بھلا مٹی کے ڈھیلے نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی؟ بہلول دانا نے جب حاضر جوابی سے کہا تو استاد ناگواری سے بولا، فضول باتیں مت کرو، نہ جانے تم کیا کہہ رہے ہو۔ مقدمہ یہ ہے کہ تم نے وہ ڈھیلا اتنی زور سے مارا ہے کہ میری پیشانی اور سر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ بھی غلط بیانی نہ کریں، اعلیٰ حضرت، اگر آپ کی پیشانی میں درد ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ بہلول دانا نے فوراً پوچھا، اوہو، کس احمق سے پالا پڑا ہے؟ عقل مند آدمی، کیا کبھی درد بھی کسی کو نظر آیا ہے؟ استاد نے اکتاہٹ سے کہا۔ بہلول دانا بھی بولے، قبلہ استاد صاحب، ابھی تو آپ اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کو دیکھنا ممکن نہیں۔ میں اس بات کو نہیں مانتا۔ بھلا جو چیز موجود ہے اسے نظر آنا چاہیے، اس لیے خدا کو دیکھنا ممکن ہے۔ تو اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، اسے آپ ہمیں بھی دکھائیں۔ استاد نے یہ دلیل سنی تو بہلول دانا سے زرچ ہو گئے، تبھی بولے، قاضی صاحب، یہ دیوانہ تو یوں ہی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے۔ اس نے سب کے سامنے مجھے پتھر مارا ہے۔ آپ گویا لے کر اسے سزا دیں اور کارروائی ختم کر دیں۔ یا حضرت، اگر مجھ ناچیز نے آپ کو مٹی کا ڈھیلا مار بھی دیا ہے تو اس میں مجھ دیوانے کا کیا قصور؟ ابھی آپ ہی تو اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ آپ کو امام جعفر ہی کے اس قول سے بھی اختلافات ہے کہ آپ فرماتے ہیں، اچھا یا برا کام کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہے، جبکہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں، ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس لحاظ سے یہ ڈھیلا میں نے آپ کو نہیں مارا، یہ کام تو خدا نے مجھ سے کروایا ہے۔
اب بھلا اس کام کے لیے سزا کا مستحق میں کس طرح ٹھہرا جو میں نے کیا ہی نہیں؟ خدارا قاضی صاحب آپ ہی انصاف کریں۔ بہلول دانا نے تحمل سے کہا تو استاد محترم لاجواب ہو گئے۔ قاضی جو دونوں کی دلچسپ باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا بولا، بہلول نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے اور اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اس پر حضرت بہلول دانا نے اطمینان کا سانس لیا، پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی چھڑی سنبھال کر عدالت سے باہر نکل آئے۔